السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ ملک کا سیاسی درجہ حرارت تیزی سے اوپر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو یہ دو طرفہ ہے۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان کچھ معاملات ہیں جو کہ الگ نوعیت کے اوپر نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب دو لانگ مارچ اس وقت ملک کے اندر نظر آ رہا ہے اور دونوں کا رخ بھی ایک دوسرے کے جانب گامزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ دونوں لانگ مارچز ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے لیے تیار ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ ایک لانگ مارچ سندھ بچاؤ لانگ مارچ ہے، دوسرا جمہوریت بچاؤ لانگ مارچ ہے۔ اب اس دونوں میں آخر کیا ماجرا اور کیا حقیقت ہے اور پس پردہ حقائق کیا ہیں، آج ذرا اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو دونوں لانگ مارچ ہیں، ان دونوں کا مقصد دراصل کیا تھا، لیکن اب اس لانگ مارچ کی نوعیت کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں جناب جہانگیر سید صاحب، سینئر اینالسٹ تجزیہ کار ہیں۔ ذرا انہی کا تجزیہ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ دونوں مارچز کی نوعیت کیا ہے اور آخر میں اس کا کیا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم، اسٹوڈیو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جہانگیر صاحب پہلے تو میں یہ دو لانگ مارچز ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالنے کہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو غالباً 13-14 سال ہونے کو آئے حکومت کو، لیکن آج بھی کراچی کی، صرف کراچی کی بات کر لیں تو شاید ہی کوئی ایسی شاہراہ ہے جو آپ کو صحیح سیدھی مل جائے۔ اگر پیپلز پارٹی اس پرفارمنس کے بعد اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے تو کون ہے جو یہ بات کے لیے تیار کرا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہو جائے گا؟ بڑی دلچسپ آپ نے موضوع چنا ہے اور آپ نے بنیادی بات جو پوچھی ہے، یہ لانگ مارچ ہے کیا تماشا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، چین کی تاریخ میں لانگ مارچ اس نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ماؤ زیدونگ صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے تھے، اپنے کسانوں کو، اپنے مزدوروں کو، اور وہ نکل پڑے تھے اور جہاں جہاں مافیاز تھے وہ اس سے ٹکراتے تھے، ان کو دست نگر بناتے تھے اور وہ کلیئر کرتے تھے چیزوں کو، اور پھر جو وہ آگے بڑھتے تھے جس کے نتیجے میں ماؤ زیدونگ ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آئے اور انہوں نے حالت بدل دی۔ اسی کی بنیاد پہ آج ایک چین جو ہے ایک عالمی طاقت بنا ہوا ہے اور اب تو پیرلل طاقت کے طور پر وہ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، روس بھی اس سے جو ہے وہ کچھ چاہتا ہے اور یورپی یونین بھی۔ اب یہاں تماشا دیکھ لیں، دوسری طرف تماشا دیکھ لیں، پی 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 ہے، قائد اعظم کے مزار سے چلی، بہت سارے ظاہر ہے گیٹ ٹو گیدر ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، قافلہ بنتا ہے، لیکن آپ ان کے قافلے میں دیکھیں وہ جذبہ، وہ جوش، وہ جنون، جو مقصد ہے ان سے پوچھیں، جو قافلے والوں سے پوچھیں کہ یہ جو تم جا رہے ہو کس مقصد کے لیے جا رہے ہو، اسلام آباد کیا فتح کرنے جا رہے ہو، اسلام آباد فتح کرنے جا رہے ہو، ملک فتح کرنے جا رہے ہو، تمہارے ایجنڈا کیا ہے؟ تم کہتے ہیں اس حکومت سے جان چھڑا لی جائے گی، تو اس کے لیے تم موبیلائز کرتے، اپنے پارلیمنٹ کو آپ نے رکھا ہے پروگرام، لوگوں کو بھی موبیلائز کرتے، لیکن یہ تو مزے کا خیز ہے، جو قوت نظر آتی ہے وہ ان کے ساتھ پاور جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے لیے پبلک اس میں شامل ہوتی ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ دوسری دفعہ آپ دیکھیں، اب انہوں نے ایک چنگاری چھوڑی چھوٹی سی کہ بھی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ صاحب نے کہا آئینی اور جمہوری حملہ کرنے جا رہے ہیں ہم اسلام آباد۔ آئینی اور جمہوری حملہ جو اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں، بیٹھیں، کھانے کھائیں اور گانے گائیں، اور میں کسی کو نہیں کہہ رہا، سب کے ساتھ یہی ہے، اور آگے آئینی جمہوری جدوجہد کے لیے جو پارلیمنٹ تھی اس میں سازشیں ہوئی، آپ جو سینٹ میں لوز کیا آپ آخر میں جو ہے آپ قومی اسمبلی میں لوز کیا، وہاں تو آپ لوزر ہیں، اور یہاں جو ہے یہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ جب وارم اپ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے، آپ موبیلائز کر رہے ہیں، آپ اپنے مفاد کو، آپ اسلام آباد فتح کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس حکومت کو ٹاپل کرنے نہیں جا رہے ہیں، یا آپ یہ جا رہے ہیں کہ جو پہلے 6 مہینے آخر کے موبیلائزیشن ہوتی ہے، اب انہوں نے کہا کہ حالات اچھے ہیں، گرما گرمی میں بہت ساری باتیں زیادہ بہتر تک ہو سکتی ہیں، لہذا انہوں نے بہت پہلے شروع کر دیے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ الیکشن کی سب تیاری ہے،
तहरीक इंसाफ भी निकल आई है, मजे की बात। भाई आप इख्तिदार में, आप कहां मार्च कर रहे हैं? लेकिन जहांगीर साहब पहले तो मुझे पीपल्स पार्टी के जाविये से बताएं ना कि क्या ये इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्या ये इस तरह के मार्च और लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत के लिए पहले तो तैयार भी आपको लगता है कि बिलावल साहब इस मौसम में कंटेनर पे खड़े होकर घंटों तक अपने जियालों को चार्जअप रखेंगे? ये हौसला वाला नजर आ रहा है। मसला है कि जो नून समेत और केपी जो तहरीक इंसाफ जो चाहती है, वो सिंध में अपनी डोमिनेशन चाहती है, सियासी चाहे गैर सियासी चाहे, वो चाहती है यहाँ तो हम नहीं है, यहाँ तो लीडर। वो सिंध को सियासी तौर पर फतह करने जा रहे हैं और ये पंजाब को जा रहे हैं, और पंजाब से गहरा ताल्लुक बनता है इस्लामाबाद का, उनके कुर्बो जवार में वो है, और इस्लामाबाद जो है फैसले करता है मुल्क की तकदीर के, लिहाजा वहां का निशाना लिए। इसका मतलब है कि एक शोर गलगला करके, अब आप ये देखें जब ये चीजें नजर आती हैं तो जो मसाइल हैं, कोई इनसे पूछता है कि सिंध के कितने गंभीर मसाइल हैं। अब आपने एक नया तरीका निकाल लिया है लोगों को बहलाने का, आप एतराफ कर देते हैं कि ये नहीं हो रहा, हम एतराफ करते हैं हमारी गलती है, क्राइम स्टेट हमारी गलती है, हाँ तो पार्लियामेंट में अपने हुकूक नहीं ले सके, वो हम गलती हो गई साहब। गलती मुतबादिल होता है, अब उस किसी चीज का किसी जुर्म की तलाफी से हो जाती है, आपके पास चले आज आप एतराफ कर रहे हैं, तो क्या आपने कौन सा कमाल कर दिया? लेकिन जहांगीर साहब मुझे बताना, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के एहतजाजों से, धरनों से क्या कुछ हुआ? और अक्सर बात होती है जब ये लॉन्ग मार्चेस निकाले जाते हैं तो एक सवाल सरे फहरिस्त होता है कि नंबर के आखिर नंबर क्या है? क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो अददी कुव्वत मौजूद है कि वो जाएं और इस्लामाबाद में एक इतना बड़ा पावर शो करें कि इस्लामाबाद पूरा जाम हो जाए? ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और मैं चाहूंगा सर इसको डाइसेक्ट करें कि जब ये काफिला सिंध की हुदूद में था तब इसका जो हजम है वो क्या था, और जब ये पंजाब में एंटर होगा तो इसके डायनामिक्स क्या होंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो गहरे तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं, अगर आप उनकी बातों से लबो-लुबाब निकालें तो एक चीज ये नजर आता है कि कोई तीसरी कुव्वत है जो इक़्तिदार जो है बांटती है और इक़्तिदार की अमीन होती है, वो उसी के पास सारी चीजें होती हैं। ये मफरूज है, ये तो सब आम तौर पर कहा जा रहा है ना, ये तो लोगों के तबसरों में आ रहा है। अब ये इनको दिखाना चाहते हैं, समझे आप, एम्पायर को दिखाना चाहते हैं, जिसको एम्पायर ये कहते हैं, एम्पायर को ये दिखाना चाहते हैं कि देखें हमारी मोबिलाइजेशन कितनी है, हमारे साथ पब्लिक कितनी है, हमारी हिमायत कितनी है, हमारे लिए जरा ज्यादा। फिर दूसरे जो कहते हैं वो हमारे लिए कुछ जरा ज्यादा देखें, हमारे लोग आ गए। ये कह दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। ये जिसके एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसने कह दिया है कि हम, जो आईएसआई के चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मुदाखलत नहीं करेंगे, उसके अफसरान, उसके इदारों ने तो क्लियर कह दिया कि वो इस पूरे निजाम के हवाले से अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल। अभी आप ये देखिए, अब ये आजादी के साथ जो लड़ना चाहते हैं, अब ये खेलना चाहते हैं, तो अपने मसल्स तो दिखाएंगे ना। लेकिन मसल्स नजर आ रहे, सवाल तो ये इनको ये उम्मीद है, अब भी ये उम्मीद है कि मसल्स दिखाएंगे, अपनी अहमियत जताएंगे, मसल्स तो मौजूद हैं, इक़्तिदार में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, जमहूरी कुव्वतें हैं ये सर, अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मसल्स, जो स्ट्रीट पावर और वो अददी कुव्वत मौजूद है इस वक्त? पहले तो मैं चाहूंगा जब तक सिंध में काफिला है तब तक इसकी अददी कुव्वत क्या है? देखिए, कराची से इन्होंने अददी कुव्वत का इजहार किया, उसमें कराची वाले अगेन वो इतना बड़ा नंबर नहीं था जी, वो इतना बड़ा नंबर नहीं था जितना बड़ा क्लेम किया जा रहा था कि कराची से एक बड़ा काफिला निकलेगा। ठीक है, साइजेबल काफिला इस पीपल्स पार्टी को जो इसके नाकिदीन हैं बहुत शोर मचाते हैं, जो दही इलाकों में रहते हैं, अंदर के इलाकों में भी रहते हैं, इनका इतना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़रूर है कि मुश्किल पड़ने पे वो सिंध का नाम लेके, सिंध के हक का नाम लेके, सिंध की बका का नाम लेके लोग जमा कर लेते हैं। लेकिन जहांगीर साहब, आपको नहीं लग रहा अब ये जो सिंध के नाम का जो पॉलिटिक्स है अब ये माजी का किस्सा बनती जा रही है? और अगर आज ये कैश हो भी जाती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शायद अगले चंद सालों में ये जो सिंध कार्ड है वो उस तरीके से कारामद नहीं रहेगा। तो आप तबसरा कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना
جس کا مفاد جڑا ہوا ہے, جو اقتدار میں بیٹھنا چاہتا ہے, وہ تو چاہے گا کہ وہ لوزر میں نہ, وہ قصہ پارینہ نہ بنے, وہ پرانی کہانی نہ بنے, وہ تاریخ کا حصہ نہ بنے. وہ اپنی تو ہاتھ پاؤں ہلائے گا نا. یہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب, کوئی آپ مارکیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں, کوئی بھی جو پروڈکٹ ہوتا ہے اسے ایک برانڈ سائیکل ہوتا ہے, ہر بار وہ اپنا پیک کرتا ہے, اس کے بعد اس کو کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت نئے دینے کے لیے محض بلاول کا نام کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اگین بلاول کی اگر بات کی جائے تو ابھی بلاول کو برانڈ ہے سر, یہی میں کہہ رہا ہوں, بلاول کی بات کی جائے تو وہ ایک امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن بلاول سے زیادہ جو کارڈز کھیلے جا رہے ہیں کہیں اور سے کھیلے جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں آج بڑے فیصلے بلاول سے نہیں ہوتے, کہیں اور سے آتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اتنے تکلفات آپ کہہ رہے ہیں یہ زرداری صاحب کرتے ہیں, وہ ون مین شو ہے, وہاں سے فیصلے آتے ہیں, ان کو عمل درآمد کرنا ہے. سر وہ پارٹی کے کوچ چیئرمین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر تکلف کیسا آپ کو کہ آپ اس کو ادھر ادھر کی بات کریں, میں اشارہ دے رہا تھا, آپ اشارے میں قدائم کریں گے تو یہی پیدا ہوگا کہ بھائی ان کا ون مین شو ہوتا ہے, ان کے فیصلے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ جمود کا شکار ہوں گے تو کائی بھی بنے گی, کائی بنے گی تو اس میں سے پھپوندی بھی آئے گی, اس میں سے بو بھی آئے گی. انہوں نے متحرک ان 5 سالوں میں رکھا کب ہے اپنے کارکنوں کو؟ آج جو ہے ان کو یہ تو جب ان کو معلوم تھا کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, فیک حکومت ہے یہ. سراج الحق کا وہ جملہ مجھے کہہ لینے دیں کہ وہ کہتے ہیں یہ فیک حکومت, جب فیک خبر ہوتی ہے, فیک بات ہوتی ہے, تو آپ اس کو جو ہے 5 سال میں ڈال دیں اور جرمانے کریں, اور جو فیک حکومت ہے اس کے ساتھ کیا کریں. جب آپ کا دعویٰ یہ ہے, آپ قانون بھی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں, تو بھائی فیک حکومت کے لیے آپ پہلے دن سے آتے ہیں. پہلی بات یہی بات ہے کہ اگر آپ نے فیک کہا تو آپ نے 3-4 سال ہو رہے ہیں آپ جو ہے نکل کے, میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا تو لانگ مارچ بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر آج پیپلز پارٹی سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نشست ہیں, جو سندھ کی حکومت سے دستبردار ہو جائے, تو پھر تو ویسے ہی حکومت نہیں چل سکتی, پھر تو ویسے ہی سسٹم نہیں چل سکتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو یہ جواز ہی نہیں بنتا. پیپلز پارٹی میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے بتا دیں. دیکھیں نا, ہمدردی اس بات پہ ہے کہ جو بھی بات کی جاتی ہے نا وہ اعتراف کر لیتی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے نا. ابھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس بات کو. دیکھیں, سب سے چیزیں کہ ریزلٹ اورینٹڈ جدوجہد ہوتی ہے, نتیجہ سامنے نظر آتا ہے, سمجھے آپ. آپ اوپر سے گنا ڈالیں تو نیچے سے شربت نظر آتا ہے. اب یہاں جو ہے افسانے کی دعوے, ان کے بھی دعوے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ NFC ایوارڈ نہیں ملتا. اتنی بڑی بات ہے یار. آپ نے ترمیم کروائے 18, بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ نے حقوق دلوائے, بہت بڑا کام ہے. آپ کا بنایا ہوا اور اس کے مطابق آپ کو NFC ایوارڈ نہیں ملتا, اور آپ زبانی جمع خرچ سے کام لیتے رہے. کتنے عرصے سے آپ کو یہ سب, اگر ظلم ہو رہا تو آپ نے آواز اٹھائیے. کہاں آواز اٹھائیے؟ اسمبلیوں میں قراردادیں پاس کرنے. یہی تو مسئلے تھے. آپ بناد کہ سندھ جو ہے ترقی کرتا, آپ کا حق اگر مارا گیا تو آپ کو پہلے دن سے میدان جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس موجودہ ریلی میں جو عددی نمبر نظر آ رہا ہے, آپ کو مطمئن ہیں آپ اس نمبر سے کہ یہ نمبر جا کے اسلام آباد میں کچھ کر سکے گا؟ بھائی دیکھیں, دلچسپ بات یہ, نہ یہ نمبر طاقتور ہے, نہ سامنے والے کے نمبر طاقتور ہے, نہ ہمارے کئی نمبر نظر آتے ہیں کہ بھائی عوام کا بھی کوئی فائدہ ہے, اس کی بھی کوئی قوت بڑی ہے, اور کوئی سیاست میں جو ہے کچھ عمل دخل ہو رہا ہے. یہ تو سیاست کو ادھیڑا جا رہا ہے. سیاست, آپ کہتے ہیں جمہوریت کو جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں, تو جمہوریت میں عوامی مفاد ہوتا ہے. جمہوریت جو ہے یہ تفریح کا نام تھوڑی ہے, نکل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عوامی مفاد کیا ہے, کیا ہے, کیا روک سکے آپ, کیا روک سکے؟ جو کرمنل جو ابھی لا بنا ہے جسے کالا قانون کہہ رہے ہیں, آج جو میڈیا کرائم وہ بنا ہے, اس کو کیا روک سکے آپ؟ اس پہ تو جو ہے صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے. اور ڈریکولین, ارے بھائی تو آپ کچھ کرتے نا اس کے لیے. میں زبان جمع خرچے, لیکن اس کے علاوہ اور اس میں کچھ اور زیادہ بات نظر نہیں آتی. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو تمام تر جلسے, تحریکیں, کیا اس کا جو وقت ہے یہ موضوع ہے. کیونکہ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو پس منظر تبدیل ہو رہا ہے ایسے موقع پہ جب دنیا بھر میں ایک کیاٹک سچویشن ہے کہ افراتفری کا معاملہ نظر آتا ہے,
ایک پہلو یہ نظر آتا ہے. تو دوسری جانب اگر پاکستان کے موجودہ ڈائنامکس کی بات کریں تو رمضان کے بس چپ زیادہ عرصہ نہیں ہے رمضان کے آنے میں, تو کیا یہ جو صورتحال ہے ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے درست رہی؟ دوسرا ایک اور اہم پہلو یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو اس میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کردار ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب یہ قافلہ سندھ سے نکل کے پنجاب کی طرف بڑھتا ہے تو پھر آگے جو گیم ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ورکرز کی تعداد اور اپنے ورکرز کا سپورٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو پرووائڈ کرے گی, یہ جانتے ہوئے کہ ماضی میں دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈران نے ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کچھ الفاظ کہیں, کیا کچھ دعوے کہیں, کسی نے پیٹ پھاڑنے کی بات کی, کسی نے چور ڈاکو اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا. تو یہ صورتحال ماضی کا حصہ اور یہ ماضی زیادہ پرانا بھی نہیں. اس کے اوپر بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو موجودہ منظرنامہ ہے اس منظرنامے کے تحت کیا کچھ ہوگا, یہ بڑا سوال ہے. ایک طرف احتجاجی تحریک ہے, ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ کارواں ہے یہ اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہے. یہ سوال اور ہے کہ اس کاروان میں کتنے لوگ شامل ہیں. عددی اعتبار سے یہ کارواں کبھی بڑا تو کبھی بہت مختصر ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ اس کی جو نوعیت ہے اس میں بھی ایک تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اس سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے, کیا اس تحریک کی جو ٹائمنگ ہے یہ موضوع تھی, اور یہ تحریک نکالنے کا جو مقصد ہے کیا یہ اس لیے نکالی گئی کیونکہ ایک بار پھر اعلان ہو چکا تھا اور پریشر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ اب یہ اگر تحریک نہ چلائی گئی تو پھر کب چلائی جائے گی؟ دوسرا پہلو یہ بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ورکرز کی جو سپورٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دے گی اس تحریک کے لیے؟ یہ اگین اگر ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ڈرامائی ہوگا. شاید تاریخ میں ایسے مناظر نہیں ہوں گے, کیونکہ جہاں یہ دونوں پارٹی کے ورکرز کی بات کریں تو ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کی تو بڑی واضح تاریخ موجود ہے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ساتھی اور یارانہ گانے کی تو بات شاید فی الحال نظر نہیں آئی اب تک. تو یہ ذرا پہلو مختلف ہے. لیکن جہانگیر صاحب اس پہلو کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ پنجاب کی حدود میں جائے گا. پہلے تو ٹائمنگز کے اعتبار سے بات کر لیں ذرا. دیکھیں مزے کی بات یہ ہے, آپ کو ہر بات مزے کی بات لگ رہی ہے. مجھے تو لگ رہی ہے اس لیے کہ اس میں مزے کا خیز پہلو بہت ہے, اس میں دکھ کے پہلو آپ اس بہت طرح ہے. کے کام کرتے ہیں مزے کا خیز دیکھیں آخری پھنس میں جاؤں گا. دیکھیں ایک بات یہ ہے, مزے کا خیز اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں تو علم یہ بہت ہے سنگین. اگر میں ان علمیوں کے انداز سے بات کروں نا تو پھر اچھی بات نہیں ہوتی. آپ اس کو اسی طرح کہتے ہیں. جہانگیر صاحب ایک اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال کا اور جواب تو بتا دیجیے. آپ ماشاءاللہ عمر میں تجربے میں ہم سب کے استاد ہیں ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ نے ماضی میں جو پولیٹیکل ایونٹس کی کوریج کی ہے, جو خاص طور مسلم نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنا ہوا کرتے تھے, آپ کو کبھی گمان تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ورکر ایک دوسرے کا جھنڈا اٹھا کے آگے بڑھیں گے؟ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز دیکھیے, جو 9 ستاروں کی تھی نا, پھر تو عمر 9 ستاروں سے آگے کی ہے نا, تو 9 ستاروں میں ایسے لوگ تھے جو بالکل الگ, جو بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک بریلوی مسلک اور ایک دیوبندی مسلک اور ایک جان لینے کے, ہر وقت جو ہے شور مچانے کے, بستیوں میں جو ہے لاؤڈ اسپیکر سے شعلے اگلنے کے, لیکن وہاں جو ہے سارے ہاتھ بن کے کھڑے تھے اور سامنے جو ہے شاید اللہ کرے کہ اتنے اچھے لوگ تھے وہ کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور کرسی ان کو سامنے تھی. تو اس طرح کے معاملات بہت ساری چیزیں دیکھیے جو ان نیچرل, آج آپ کو دیکھیں کہیں ان نیچرل یعنی غیر فطری. غیر فطری اس لیے, غیر فطری کا مطلب یہ ہے, غیر فطری یہ ہے کہ اب آپ نظریات کے ساتھ نہیں کھڑے رہتے, آپ جہاں بھیڑ ہوتی ہے نا وہاں چلے جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ 2 ہی آدمی ہونا تو آپ کھڑے ہوئے کہ میرا نظریہ یہ ہے. اب آپ کی نظر کام کرتی ہے, نظریہ نہیں ہے, اب نظر کام کرتی ہے کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اس کے ساتھ اتنے ہیں, تو وہ ہم بھی اس سے مل کے جو ہے ایک طاقت بن جائیں. یہ ہے. ٹائمنگ کے حوالے سے پہلے بات کر لیں کہ ٹائمنگ آپ کو لگ رہا ہے اس لانگ مارچ کی ٹائمنگ موضوع ہے؟ بھئی دیکھیں
اور دنیا میں عالمی جنگ کا خطرہ ہو رہا ہے، تو بیچاری چھوٹے پوچھے پٹاخیاں نہیں ہیں، پھلجھڑیاں چھوڑنے کا ان کو حق نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے بھائی، چھوٹی موٹی تو ان کو بھی ہے کہ اتنی دنیا اتنے بڑے دکھوں میں گرفتار ہیں. کئی ہم بھی جو ہے ٹسل کر کے دیکھیں، ادھر سے ایک وہ آ رہی ہے، حکومت کی ریلی آ رہی ہے، حکومت کی ریلی خود ہی ایک سر دونوں جانب حکومت کی ریلی، یہ دلچسپ پہلو تو یہ جو ہے ادھر پیپلز پارٹی بھی حکومت ہے، ادھر کی ریلی آ رہی ہے. اور مزے کی بات نون لیگ کی ریلی میں ادھر نہیں آ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کہیں تعداد نہ بڑھ جائے ان لوگوں کی، وہ کہیں جو ہے پیپلز پارٹی بہت طاقتور نہ لگے ان لوگوں کو. کیا نون لیگ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی اس پورے موقع پہ پیپلز پارٹی کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر پنجاب میں نون لیگ نے سپورٹ نہ دیا، پی ڈی ایم کی سپورٹ نہ ہوئی، تو پھر اگین جو سائز ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا فی الحال. بھائی دیکھیں، اصل جو ہے نا، اصل جو شہد لگا ہوا ہے، جو شیطانیت کا شہد ہوتا ہے وہ لگے ہوئے تھے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ چھپکلی آتی ہے. چھپکلی جو ہے وہ گرتی ہے دودھ میں، دودھ آدمی پی لیتا وہ مر جاتا ہے. تو یہ جو اقتدار کا جو شہد لگا ہوا ہوتا ہے نا شیطانیت کا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ان کے حبے قبے لبادے، ان کے نظریات، ان کی چیخ پکار تو الگ ہو سکتی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ یہ سنہری سیٹ ان کے پاس کیوں نہیں ہے. یہ لیلا جو ان کی ہوتی ہے، جس پر وہ مر رہے ہوتے ہیں، جان دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ عوام کی فکر ہوتی ہے. ان کو تو یہ ہے کہ اقتدار میں آ کے جو عزت، سنہری سیٹ کس کے ہاتھ جائے گی یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا، یہاں تو کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ بھی تو سوالات آ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کہا تو ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے، ویلکم میں کھڑے ہوں گے. ہمارا ملک دلچسپ ہے. ہمارے ملک میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پٹے پہ چلی جاتی ہے جو لے جائے. یہ تو بڑا ظالمانہ معاملات آپ اٹھاتے ہو، سمجھے نا اس معاملے میں. اور ابھی تو قانون بھی آج گیا ہے، لیکن ہم چونکہ سر مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا ہم سنگ کر رہے ہیں. جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیں، ہاں کیا مسلم لیگ نون نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لانگ مارچ میں آنے کی دعوت دے کے یہ کہہ کے کہ آپ کا ہم بڑا زبردست ویلکم کریں گے، اور پہلے تو یہاں تک بات آ رہی تھی کہ یقین دہانی دلائی گئی تھی کہ عددی قوت میں بھی بڑا سپورٹ آ سکتا ہے، لیکن اگر تو یہ نہ ہوا اور پنجاب میں ایک بار انٹر ہو جاتے ہیں، انفیکٹ اسلام آباد میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور اگر نون لیگ کی سپورٹ نہ آئی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بند گلی میں داخل ہو جائے گی؟ پاپولیرٹی نام ہے پاپولیشن کی تعداد کا، کہ کس کے لیے وہ اپنے کارکنان اور جھنڈے لگا کے ایک جلسے میں تو یہ کر سکتے ہیں کہ 4 پارٹیاں مل گئی اور جھنڈے لہرا رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا، متحد ہو گئے. جب اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم ایک الگ قوت ہے. ہمیں اگر یہ ابھی سیمی فائنل لڑا جا رہا ہے، جب فائنل میں آئیں گے تو ہم انہی کے سامنے ہوں گے. ہم جن سے ہمیں فائنل لڑنا ہے ان کو ہم اور یہ آپ بالکل درست کریے، عین ممکن ہے کہ شاید اگلے انتخابات اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے نظر آئے. شاید بات کہاں سے ہے یار، اگر انتخابات ہوتے شاید کہاں سے، اور کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے آئیں گے. کون نئی پارٹیاں آ رہی ہیں؟ کون سے آ رہی ہیں؟ نئی کا نام لیتے ہیں. تو پھر جہانگیر صاحب مجھے یہ تو بتائیں کہ اس لانگ مارچ کا مطلب اور مقصد کیا ہوا؟ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچ رہی ہے. دیکھیں پھر آپ کہیں گے دلچسپ بات، مطلب اور مقصد، آپ کے جملے بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا. میں سیدھا آدمی ہوں، مجھے تو نہیں پتا آپ سیدھے ہیں، لیکن جو نا جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہ بھی تو سامنے ہوتے ہیں نا ہمارے. یہ تو مطلب تو ہے، اس کا مقصد نہیں ہے. اس میں مطلب تو ہے اقتدار کی جو کھٹ جوڑ ہوتی ہے، بگاڑ ہوتا ہے، وہ تو مطلب کرسی ہے. لیکن مقصد کیا ہے تو کسی کو نہیں معلوم ہے. اگر ان کے یہ جو لڑ رہے ہیں، انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی کو کیسے کم کریں گے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑے ماہرین ہیں، تحریک انصاف والے کہتے تھے. آج تک ماہرین ہی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے کون سی تیاری کر لی ہے کہ یہ آئیں گے. یہ جو مراد سعید صاحب ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کے تو ذرا سا بھی نام لے لو تو آپ گرے ایریا میں جا سکتے ہیں. مراد صاحب اس زمانے میں کہتے تھے عمران خان آئے گا، دوسرے $1 ارب، $100 ارب کا قرضہ ہوتا یوں منہ پہ ماریں گے تو ایک دن میں. اور ایک خواب بھی دکھانے کی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے یار، اور یہ بھی خواب عجیب عجیب دکھا رہے ہیں. یہ یہاں قوم پرستی ہے.
قوم پرستی اس لیے نہیں ہے کہ قوم تو سمجھا نہیں نا اپنے، اس لیے کامیاب یعنی کہ میں یہ سمجھ لوں کہ اس وقت یہ جو کچھ میں پہلے تو پیپلز پارٹی کو ہم سم اپ کر لیتے نا کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو آپ کی کوئی واضح کوئی ڈیمانڈز کوئی واضح مطالبہ نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی آج بھی اسی کوشش میں ہے کہ وہ ان ہاؤس کو تبدیلی لائے، اور اگر سوال یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے تو اس لانگ مارچ کی ضرورت کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے تو کیوں نہ صوبہ سندھ کی جو پولیٹکس ہے اس سے شروع کیا جائے؟ یہ دونوں سوال موجود ہے اپنی جگہ پر. پرامن ریلی ہے، اس میں کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. لوگ بھی بڑے چاقو چبند ہیں، ان پہ بھی کوئی مشکل نہیں لگ رہی ہے کہ ان کو بھوک پیاس کا مسئلہ ہے، وہ ایک مقصد کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، ساری ان کو ساری فیسلٹی حاصل ہے. تو وہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ. مجھے ایک بات بتائیں جہانگیر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے، کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ریلی، اس ریلی کے باوجود اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو نہ ہٹا سکے تو یہ حکومت کو اگلے 8 سے 10 ماہ کے لیے کتنا زیادہ طاقتور کر دے گی؟ ارے بھائی پھر معصومانہ باتیں آپ ہیں بڑے بھائی، برا نہیں مانیے گا. ہٹانا کون چاہتا ہے یار؟ سر اسلام آباد تک جا رہے اتنا پیٹرول جلا کے، اتنا مہنگا پیٹرول ہو چکا ہے، اور اب آپ ارے مسئلہ یہ ہے میدان نہیں چھوڑنا ہے، اقتدار تک تھوڑی میدان نہ چھوڑنا اور اقتدار کو پکڑنا. پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا؟ دیکھیں نا سندھ کا حکومت ہے، بھائی کون لے گا اس کو؟ گرتی ہوئی دیوار نظر آتی ہے اقتصادیات کی. ان کا اقتدار بڑا مضبوط ہو، کچھ بھی ہو، اس کو سہارا دینے والے بھی سب کچھ موجود ہوں، اس کے بعد بھی دیوار جو گر رہی ہے وہ ملک کی گر رہی ہے، وہ اقتصادیات کی گر رہی ہے. اس کی فکر تو کسی کو نہیں ہے. یہ بتا دیں، اعلان کر دیں. اقتصادی طور پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اقتصادیات کی دیوار گری، اور اقتصادیات کی دیوار کے حوالے سے اس وقت جو کچھ عالمی سطح پہ ہو رہا ہے نا، یہاں بھی یہ بات تو صحیح ہے کہ جو موجودہ صورتحال کے دیکھتے ہوئے جو ٹائمنگ بنتی ہے شاید وہ اتنی زیادہ موزوں نہیں. اور اس موقع کے اوپر کوئی شاید پیپلز پارٹی کچھ کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے، حکومت آج ہم یہ بھی سمجھیں کہ حکومت ڈیریل ہو جاتی ہے، تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید ہی پاکستان کے معاشی صورتحال کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے شاید اتنا بہتر نہ ہو. لیکن دوسری جانب ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں جانب جو اب تک لانگ مارچز کا جو صورتحال ہے وہ حکومتوں کی جانب سے آ رہا ہے. ایک جانب وفاقی حکومت ہے، دوسری جانب صوبہ سندھ کی حکومت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ نکال رہے ہیں. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پیپلز پارٹی وہ چاہتے ہیں ان کی حکومت کو خراب کر دیں، وہ چاہتے ہیں ان کی حکومت کو. لیکن جو تحریک انصاف کا موقف ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی ابھی ہم بات کریں کہ جو کچھ ملک میں سیاسی منظرنامے پہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پیپلز پارٹی کی جو ریلی ہے جو کس انداز سے نکل رہی ہے، اور ایک بڑا سوال تو یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے یا نہیں. دوسرا ایک اور اہم سوال ہے کہ جس انداز سے ایک حکومت جو سندھ کی حکومت ہے وہ وفاق کے خلاف احتجاج کرتی ہے، تو وفاق سے ایک ریلا آتا ہے، اور ریلا یا ریلی کچھ بھی کہا جائے وہ اب آ رہا ہے کراچی کی طرف. وہ کراچی کی طرف جس انداز میں آ رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اب 13 سال کی جو پرفارمنس ہے، جو لوٹ مار ہے، اس کا حساب دیا جائے. لیکن میں جب شاہ محمود قریشی صاحب کو سن رہا تھا، جب یہ بیان وہ دے رہے تھے، تو مجھے یہ یاد آیا کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ نہیں؟ اگر تو وہ حصہ ہیں اور تمام تر ادارے ان کے گرفت میں ہیں، تو کیوں آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے حساب لینے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے وہ بھی پیدل کراچی کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ بھیا وقت بچائیں لوگوں کا، قوم کا. اور اگر کوئی لوٹ مار ہوئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ لوٹ مار ہوئی ہے تو پھر عدالتوں کا رخ کریں، اداروں سے مدد طلب کریں. اب تک کی جو صورتحال ہے کہ اداروں کی پرفارمنس کو دیکھیں تو شہزاد اکبر صاحب ایک جیتی جاگتی مثال ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، کہ کچھ بھی نہ ہوا، ہر روز ہر رات ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن سکرین پہ شہزاد اکبر صاحب موجود ہوتے تھے، اور یہ لگتا تھا ان کو سن کے کہ بس ابھی ملک میں اربوں ڈالر آئے، اور ابھی یہ سوئس بینک کے خزانے، ابھی لندن کے جو فلیٹس، یہ سب بیچ باچ کے بس پاکستان میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ پاکستان کو تو زندگی میں پھر کسی سے لون کی ضرورت نہیں پڑتی، پاکستان تو دنیا کو قرض دیا کرے گا. یہ صورتحال ہوتی تھی، اور اب صورتحال کچھ الگ نظر آتی ہے. تو جہانگیر صاحب، محترم جہانگیر سید صاحب، مجھے یہ تو بتائیں کہ
वफाकी हुकूमत को अब क्या जरूरत पेश आन पड़ी कि वो कराची इस नौयत से आ रहे हैं। आज तक तो कराची से हवाएं चलती थीं तो पंजाब और इस्लामाबाद तक चली जाती थीं, अब ये कौन सी सूरत हाल है कि अंदरून सिंध से हवाएं निकल के कराची का रुख कर रही हैं? बड़े यहाँ एक बड़ा नुक्ता है, 15 साल का हिसाब लेंगे सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट बोल रही कैसा 15 साल का हिसाब लेंगे। अबे भाई किसने रोका? तुमने नैब नहीं लगाया इसके पीछे है? FIA नहीं मूव और अगर नहीं लगाया तो फिर क्यों नहीं लगाया? अच्छा क्यों? अच्छा उसके रिजल्ट नहीं आए तो किसका कसूर है? आपने सारी कोशिशें तो कर ली है यार, किस चीज का हिसाब लोगे? समझा? आप ये कहते हैं कि वो इनसे हुकूमत नहीं चल रही, आपकी जो आपके रेंजर्स भी उसके अंदर शामिल होती है, वो भी अमन अमान की जिम्मेदार होती है। अब आप कह रहे हैं कि रेंजर्स को थाने में भी लगा देंगे, समझे ना? आप लगा लें। लेकिन जहांगीर साहब मुझे ये बताए ना, क्या सिंध की मौजूदा हालत को देखते हुए किसी और मजीद सबूत की जरूरत है? आप आज कराची की किसी शाहरा पे चले जाए, मैं आपको शायद इस बात के लिए दावा कर देता हूं कि आप 5 शाहरे सिलेक्ट कर लें, उन 5 शाहरों पे चले जाएं, 5 में से 3 से 4 शाहरे आपको यकीनी तौर पे टूटी हुई मिलेंगी। माजरत के साथ कल ही गुजर हुआ कराची का इंडस्ट्रियल हब साइट शेरशाह, वहां देखें तो ये गुमान होता है कि चांद पे सफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां शायद कभी सड़क हुआ करती थी। काश के वो जो चांदी पे सफर करते कम से कम वहां का तो लुत्फ होते, कम से कम ये होता कि चांदी पे तो यहाँ तो अब सबकी चंदियां निकली हुई है, चांदी हो गई। चांदी वांदी नहीं हुई है सर जी। सर जिसका जो था मामला उसकी चांदी हो जाती है, ये अलग। अब आप बड़ी दिलचस्प बात देखें, आप अजीब सी बातें देखें, मोहल्ले वाली 2 औरतें जो उनको बाप ही देखें कि वो बड़ी तेज हैं, तर्रार हैं, चीखती हैं, दाड़ती हैं, वो स्कैब निकालती है तो ऐसी है वैसी है, तेरा ये शोहर कैसा है, तेरा खसम कैसा है, फला कैसा है, ये वो कहते तू बड़ी पारसा है, तू देखो। अच्छा सारे ऐप गिनवाने पे बात है और ऐप को साफ कौन करने है उस पर कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो कहते हैं हमें ये नहीं मिला। अरे भाई ये औरतें की तरह इल्जामात लगाना छोड़ो, करेक्टर का मुजाहरा करो, लैंग्वेज आपकी दुरुस्त नहीं होती, आप पार्लियामेंट में जो है नजर नहीं आते, आप पार्लियामेंट आपको धोखा दे जाती है या आप पार्लियामेंट को धोखा दे जाते हैं, ये तमाशे सब है। और जो दावा करता है वो किसी की दलील नहीं मानता, वो अपनी दलील भी खुद लाता है। जहांगीर साहब मुझे ये तो बताएं, हम वो बेचारे महल्ले की औरतों की बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी बाईस से आप कहें रिस्पेक्टेबल औरतें हैं, और वो मैं इसी तरफ आ रहा हूं। चले उनके पास तो शायद यही कर सकती थी, इससे ज्यादा उनके पास कुव्वत और गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत क्या है? इनके पास भी जो है इनके पास इतने इदारे हैं सर, अरबों रुपए सैलरीज में जाते हैं सर। अरे सर जी सबकी फाइलें जमा होती है इदारे, तो ये कैसे ये फाइलें के पास नहीं मालूम होता? ये क्या फाइलें जमा करके के पकौड़े की दुकान में बेची जाएंगी? क्या करना है इन फाइलों का? ये फाइलें तंदूर में रोटियां रखान रख के दी जाएंगी, इस फाइल ऐसी फाइल का करेंगे जो है करप्टेड लोग इतने जो है वो इन फाइलों से डरते हैं कि अगर उसकी जुम्बिश भी महसूस होना कि कुछ खिसकी है आगे की तरफ, इनका दम निकल जाता है। ऐसे कुछ होता है जो सेनेट में होता है। ये कठपुतलियों की रस्सियां हैं, इनको चलाने का जरिया है, कठपुतली होते ना जो रस्सी। लेकिन जहांगीर साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो इनके अमालनामे रखे हुए हैं। और ये कौन सा तहखाना है, ये कौन सा शोरूम है जहां पे फाइलें रखी जा रही हैं, लेकिन वो जगह मैं तो मुंतजिर हूं सालों से, ये फाइलें जिस तहखाने में रखी जा रही हैं, किसी ने वो तहखाना ही खुद बोल पड़ेगा कि भैया मेरा बोझ तो कम करो, उसका दरवाजा तो किसी दिन टूटेगा, ये फाइलें अवाम के हाथों लगेंगी, अवाम को पता चलेगा कि ये जो सिंध का 1000 अरब रुपया कहां चला गया, वफाक का हजारों अरब रुपया। हमारे में हिम्मत नहीं कि हम ये कहते हैं कि खूनी इनकलाब आ जाए, हम तो नहीं चाहते खूनी इनकलाब, इंसान की जान की बड़ी जहांगीर साहब अभी उसको फिर जब कोई सुन ही नहीं रहा, सब खेल रहे, सब जो है इसमें तालाब में बिल्कुल नंगे बरहना है, तो फिर आप क्या करेगा? अब आवाम होता है, भूख से फट पड़ता है इंसान, उसके बच्चे जो है बिलबिला रहे होते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आप उसको संभाल सकेंगे? माजरत के साथ जहांगीर साहब, फिर वो रैलियां थोड़ी होंगी, रैली खेल रहे हैं, समझा? फिर तो भाई मतलब खून खराबा होता है, उससे बचाओ कौम को,
اس تباہی سے بچاؤ. کون بچائے گا؟ کون فکر کرے گا؟ امن و امان قائم کرنے کی کہاں ہے؟ آپس میں لڑ لڑ کے ابھی کہیں کلیش ہو گیا. کلیش ہے ابھی، وہ ایٹم بم چلا رہا ہے روس، اور ہم نے بھی کوئی چھوٹا موٹے ایسی حرکت کر دی جو کلیش ہو گیا اور 10-12 ہزار آدمی مارے گئے. خدا نہ کرے ہمارے منہ میں خاک، اور ہم سوچیں بھی تو ہم کو جو لرزہ آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن جاکر صاحب آپ نے کہا انقلاب خونی انقلاب، معذرت کے ساتھ انقلاب وہ قومیں لاتی ہیں جس قوم کے پاس ایک اچھا فلسفر موجود ہو، کوئی شاعر موجود ہو، اور سب سے اول کوئی ایسا لیڈر موجود ہو جو کہ اس قوم کو صحیح رخ دکھا سکے. آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے لان تان کر، ہم نے ایک دوسرے کو بھلا برا کہہ کے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ کے، کوئی ملک میں کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے پیچھے کوئی ایک پوری قوم انقلاب جب آتا ہے، جب جینوئن قسم کی لیڈرشپ مار دی جاتی ہے یا ہٹا دی جاتی ہے، یا اس کو خوف زدہ کر کے جو اب بند کر دیا جاتا ہے غائب، وہ ایک الگ بات ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے کیا، اور سوچنے کی قوت، جو سوچنے کی صلاحیت آزادی ہے، اس پر قدغن لگائی جاتی ہے. جب آپ سوچو گی نہیں تو راستہ کیسے نکلے گا؟ وے آؤٹ کیسے نکلے گا؟ حل اس کا کون بتائے گا؟ حل بتانے والے جو دانشور ہوتے ہیں ان کی کبھی زبان بندی ہے، کبھی ان کو نظر بندی ہے، کبھی وہ پوری بندی ہے، پوری بندی، بلکہ وہ ان کو ہی بندی بنا لیا جاتا کبھی کبھار تو. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے 2 سوال کے صحیح جواب دیتے. ون لائنر. صحیح کا کیا مطلب؟ سر ون لائنر میں اپنے طور پر تو صحیح بول رہا ہوں. نہیں سر، آپ پھر وہ سائیڈ کی گلی سے بھی نکل جاتے ہیں نا. لیکن مجھے پہلے بتائیں نا، یہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا کوئی نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، نتیجے کی تعریف کیا ہے، اور حکومت کے لیے جو سر جو پرسپشن دیا جا رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ پرسپشن یہ ہے کہ حکومت ہٹانی ہے. سے ان لوگ جو یہ جو نان پرفارمر ہے، دونوں انہوں نے کچھ نہیں کیا. بڑا نان پرفارمر کون ہے؟ بڑا اور چھوٹا. دیکھیں، اگر وفاق ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو سب میں پورے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہے کارکردگی کا اسپین بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس سے جواب طلبی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اقتدار میں چونکہ حصہ ہوتا ہے. اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سالوں سال رہی ہے، سال رہی ہے، اور ان کو جو بھاگا دوڑی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ بھاگا دوڑی، اس سے یہ اطمینان ہوگا کہ ہم بھی کوئی جد و جہد کر رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ کوئی جد و جہد کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. کیا ملے گا؟ اگر آپ کو جو ہے NFC ایوارڈ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، ملنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے نہیں دیا، تو آپ نے جو ہے اب آپ نے جو ٹیکسز لیے، چیزیں لیے، آپ نے کس کو نہیں دیا؟ بلدیاتی حکومتوں کو نہیں دیا. مطلب سب کے ہی تو ہاتھ آپ رنگے سوال کا جواب گما گئے. کیا کچھ مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ مقصد قصد کو کہتے ہیں. لفظ جو ہے نا قصد، ان کا قصد کیا ہے یہ بتا دو تو میں مقصد بتا دوں گا، حاصل ہو جائے. چلیں مقصد اگر میں جو سمجھ رہا بتائیں. ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مقصد ہے حکومت کو ڈیریل کرنا، یا اس نظام میں پاکستان تحریک انصاف کو -1 فارمولے پہ لے کے ایک بات بڑی زبردست بات ہے بھائی، یہ تو ظالم حکومت ہے ان کی نظر میں. ساری چیزیں لوگ چیخ رہے ہیں، مہنگائی ہے، بربادی ہے، کچھ نہیں کر کے دیا. تو یہ تو ڈی ریل ہونا تو بہت بڑا مقصد ہے. لیکن ڈی ریل ہونے کے بعد کہ آپ اس ٹوٹی پھوٹی برباد پٹریوں پر آپ اپنی ریل چلا سکیں گے، آپ ٹریک کر سکیں گے، وہ بھی آپ کے پاس منصوبہ نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں آیا. ہر وقت آپ لڑتے رہتے. ٹھیک ہے، مطلب منصوبہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ شور ہنگامہ کیوں ہے برپا؟ شور ہنگامہ ہی ہے اور کیا. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو کراچی کی طرف ریلی ان کی آئی ہے، اور یہ ان کا کیا مقصد اور کچھ ہوگا پورا؟ دیکھیں، یہ تو ایک آئی لینڈ ہے، یہاں جو ہے سیٹیں ان کی ہیں، ان کی جو ہے MKM کی بھی سیٹیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہاں لنک کر لیں، یہاں جو ہے وہ جب ایک چیز بن جائے تو یہاں کی پاور استعمال کر لیں، اور جو کراچی میں پریشر بڑھائیں تو وہ ہل جائے گی، سندھ حکومت ہل جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ والی جس اینٹ پہ آپ یہ وفاقی حکومت پاؤں رکھنا چاہتی ہے، وہ ان کے اتحادیوں کی، ان کی نہیں ہے.
اب وہ اینٹ کبھی کھسکنے کی بات کرتی ہے، کہیں سلپری ہو رہی ہے، تو وہ بھی جو ہے ان کو سہارا نہیں دینے کی حالت میں، وہ تو کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں تمہارا ساتھ دے رہے. اب تو سرعام کہنے لگیں کہ ہم یہ بات اس میں نہیں مانتے، اس میں نہیں مانتے، تو بھائی کس میں مانتے ہو؟ اور وہ وہاں ووٹ دینے میں تم سب ساتھ ہو. یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ وہاں ووٹ دینے میں ساتھ ہو، بلکہ بہت کچھ اپنی پارٹی کے لوگوں کے یہ تک ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ آخر ان کا لیڈر کون ہے اور آخر ان کا قائد کون ہے. تو یہ دونوں میں تفریق ابھی تک جاری ہے، اور نہ جانے یہ تفریق کب تک جاری رہے گی اور پھر یہ تلاش کہاں جا کے کب پوری ہوگی. لیکن جو صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ دونوں جو لانگ مارچز ہیں اس میں کوئی ڈرامائی موڑ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فی الحال اگر بات کی جائے تو جو نظر آ رہا ہے مقصد واضح نہیں. اگر مقصد واضح ہو جاتا تو شاید دونوں میں کچھ جان ضرور پڑ جاتی. جہاں وفاق اس بات کا مارچ نکال کے خود ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے کہ ان کے اداروں سے ان کے معاملات نہیں حل ہو پا رہے اور ادارے شاید ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر ہوتے تو شاید لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اگر ہوتے تو سندھ بچاؤ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. دوسری جانب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو آج گرانا چاہتی تو آج اپنے صوبہ سندھ کی جو اسمبلیاں ہیں اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ جاتے تو حکومت کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ بچتا کہ حکومت اس طرح سے کچھ اور طرف دیکھ سکتی. حکومت کو بالآخر واپس سے الیکشنز کرانے پڑتے. لیکن شاید اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد حکومت گرانا تو نہیں، ہاں محض اپنے ووٹ بینک کو کچھ حد تک ایکٹیو کرنا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم نون کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر پاکستان مسلم نون پیپلز پارٹی کا کھل کے ساتھ دیتی ہے تو اپنے ووٹروں کو وہ سالوں سال جو کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے، اور اگر ساتھ نہیں دیتی تو حکومت کو کس طریقے سے ایک ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. تو ہر طرف سے کہا جائے تو کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، کوئی عجب کھیل ہے، عجب تماشا ہے. اب اس شہر کا یہی دستور نظر آتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اور جہانگیر صاحب آپ آنے میں کچھ تاخیر ہوئی لیکن آپ کا تاخیر سے آنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.